والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم. المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے ایسا ممکن ہوا کہ آج کی اس آخری نشست میں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کے متعلق ہم کچھ نہ کچھ معلومات سیکھ جانے کے قابل ہو جائیں گے. آج کی اس نشست میں اللہ تعالیٰ کے 14 اسماء گرامی ہم سیکھیں گے، اور اس کے بعد اگلی نشست سے سورہ طٰہٰ کے اسباق اگلے مراحل میں داخل ہو جائیں گے. آج کی نشست کا پہلا اسم گرامی اللہ تعالیٰ کا المقسط ہے. مقسط اس کا ثلاثی مجرد بنتا ہے قسط، قاف سین اور طا. قسط اور قسطہ عربی زبان میں کچھ زیادتی کر دینا، کچھ بڑھا دینا، کچھ تجاوز کر دینا، اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو تجاوز کرنے والے ہیں یا زیادتی کرنے والے ہیں یا ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے قرآن حکیم کے یہ الفاظ نازل فرمائے: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. وہ لوگ جو تجاوز کرنے والے ہیں اور زیادتی کرنے والے ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے. تو اسی لفظ قسط سے بنا ہے لفظ مقسط. جیسے ہماری اردو میں جانا اور لے جانا یہ دو لفظ الگ الگ معنی رکھتے ہیں. جانا اور لے جانا، کھانا اور کھلانا، پینا اور پلانا، یہ دو الگ الگ معنی ہیں. یہ تعدیت کی بحث یا لزوم کی بحث علم و صرف کے ہاں تو یوں چلتی ہے، لیکن اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ابواب کے خواص بھی ہوتے ہیں. ابواب سے خواص سے مراد کہ کہیں ماخذ کی سلب یہ خاصہ بھی مراد ہوتا ہے. یہ سارے الفاظ ہمارے اس مجلس کی قد اور کاٹ کے لائق نہیں ہیں، لیکن میں اپنے مقصد کو سمجھانے کے لیے وہ الفاظ بول دوں گا. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنے عنوان پر ہم گفتگو کر لیں گے. تو قسط کا معنی آپ نے سمجھا زیادتی کر دینا. یہ جو قسطیں چلتی ہیں شیعہ قسطوں پر لینا، تو وہاں بھی آپ یہی معنی دیکھو گے کہ اگر نقد شیعہ 100 روپے کی ہے تو قسطوں میں لی تو وہ کچھ تجاوز ہو گیا، کچھ زیادتی ہو گئی، وہ 110 ہو گئی، یہ 120 ہو گئی. یہ قسط لفظ اصل میں ثلاثی مجرد ہو تو کچھ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اگر اسے باب افعال پر لے جائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جو زیادتی ہو چکی تھی اسے ختم کر دینا. یعنی قسطہ زیادتی کرنا، اقسطہ زیادتی کو ختم کر دینا، یعنی سلب ماخذ. اہل علم اس بات کو جانتے ہیں. اب جب میں نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ اقسطہ کا معنی ہوتا ہے زیادتی کو ختم کر دینا، تو اللہ کی شان قاسط نہیں ہے زیادتی کرنے والا، بلکہ اس کی شان ہے مقسط، ہوئی زیادتی کو ختم کرنے والا. تو المقسط اللہ کی شان ہوئی. اس کے الفاظ میں اب آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہوں گا: هو الذی ينتصف للمظلومین من الظالمین. مقسط اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ظالموں سے مظلوموں کا انصاف فراہم کرنے والی ذات ہو، اسے عربی زبان میں مقسط کہا جاتا ہے. تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھیے گا. پیچھے ایک اسم گرامی آیا العدل، العدل اللہ عدل کرنے والا ہے. اب آیا المقسط اللہ
ظالموں سے مظلوموں کا حساب لے کر دینے والا ہے. تو عدل کرنے والا اور ظالموں سے مظلوموں کا حساب لے کر دینے والا، کیا ان دونوں باتوں میں فرق ہوگا یا کہ یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں؟ جہاں کہیں ایسی صورتحال بنتی ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے قریب سے جائزہ لیتے ہیں کہ ہاں جی ان دونوں میں فرق ہے. اللہ کی شان ہے، اللہ کا ایک اسم گرامی ہے، وہ عدل ہے، عدل کرنے والا. اور ایک اسم گرامی آج ہم نے ابھی سیکھا المقسط، وہ مقسط بھی ہے، یعنی ظالمین سے مظلوموں کو انصاف دلانے والا. ان دونوں باتوں میں فرق کیا ہوگا؟ عدل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور مقسط کا تعلق اوروں کے حوالے سے بھی ہے. آپ بالکل نہیں سمجھے. میں منصب قضا پر فائز ہو جاؤں، قاضی بن جاؤں، تو جو معاملات میرے پاس پہنچیں تو میں انہیں ڈیل کرتے ہوئے کمال عدل کا حساب کروں، تو اس حوالے سے میں ٹھہروں گا عادل. اور اگر کیس میرے پاس نہیں، آپس میں گلی میں محلے میں کوچے میں ایک ظالم تھا ایک مظلوم تھا، میرے پاس کیس نہیں پہنچا، وہ آپس میں ظالم تھے مظلوم تھے، تو مجھے ان پر رحم آ گیا، ترس آ گیا. میں نے کہا تمہارا کیس تو میرے پاس پہنچا نہیں ہے، تل میں طاقت رکھتا ہوں کہ میں اس ظالم کو پکڑ کر اس کا گلا دبوچوں اور مظلوم کو اس کا حق دلواؤں، حالانکہ کیس میرے پاس پہنچا نہیں ہے. ایک صورت یہ تھی کیس میرے پاس پہنچے تو میں عدل سے فیصلہ کروں، ایک صورت یہ تھی کہ کیس میرے پاس نہ پہنچے. ویسے ہی میں طاقت رکھتا ہوں. آج مغرب کی نماز کے بعد ایک صاحب مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو دوسرے ان کے حق میں کہہ رہے تھے کہ یہ صاحب وہ ہیں جو مظلوموں کے ساتھ چلتے ہیں، اگر کہیں پتہ چل جائے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو بھلے اس نے اس کو ریکویسٹ نہ بھی کی ہو تو یہ جا کر کے تو اس کی مدد کر دیتے ہیں. کچھ ایسا میرے سامنے تعارف اس کا پیش کیا گیا. اب آپ سمجھ گئے کہ عدل کا معنی یہ ہوا کہ جو کیس ہیں تو سارے کیس اللہ کے دربار میں، لیکن معنوی فرق کرنے کے لیے ایک یہ ہے کہ ہم ریکویسٹ کریں، اے میرے اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ تیرے دربار میں، مدد فرمانا ہماری. تو ایک یہ تو اللہ مدد فرما دے تو ہوا عدل. اور ایک یہ ہے کہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو چکی ہوتی ہیں، معاملات ہو چکے ہوتے ہیں، ہمارا حق مارا جا چکا ہوتا ہے، لیکن ابھی ہم انہی الجھاؤں میں ہوتے ہیں، ابھی ہماری رغبت اللہ کی طرف نہیں ہوئی ہوتی، ابھی ہم اپنے پیر صاحب کے پاس نہیں گئے ہوئے ہوتے، ابھی ہم اپنے خطیب صاحب کے پاس، علامہ صاحب کے پاس نہیں گئے ہوئے ہوتے، ابھی اپنی ماں اور باپ کے دربار میں التجا نہیں کی ہوئی ہوتی، ابھی وہ توجہ ہی نہیں ہوتی، کچھ الجھاؤ ایسا ہوتا ہے. تو ایسے میں آواز آئے کہ بھلے تمہارا کیس ہمارے پاس ابھی تم نے پہنچایا نہیں ہے، لیکن ہم اب بھی قادر ہیں کہ ظالموں سے حساب لے کر تمہیں بدلہ دلوا سکتے ہیں. یہ ان میں ذرا فرق ہو گیا کہ اللہ عدل بھی ہے اور اللہ مقسط بھی ہے. اب میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ کامیابی ہوئی اللہ کے دربار سے، ہمیں کچھ کامیابی ہوئی کہ اگر اپنا کیس دائر کرو اللہ کے دربار میں تو بھی انصاف مل جائے، اور اگر کیس دائر نہ کرو تو بھی وہ انصاف دلوا سکتا ہے کیونکہ وہ مقسط ہے. لہذا ارشاد گرامی ہوا. اچھا اسی لیے رب کائنات نے یہ جملہ ارشاد کر دیا قرآن حکیم میں، ان اللہ یحب المقسطین. وہ جو قاسطین تھے، قاسطین ظلم کرنے والے، فرمایا وہ دوزخ کا ایندھن، اور جو مقسطین ہیں ہوئے ظلم کو ختم کرنے والے، مقسطین ہوئے ظلم کو ختم کرنے والے. رب کائنات نے کہا جو ایسا ہے ہم رب، کیونکہ یہ شان تو ہماری تھی ہوئے ظلم کو ختم کرنا، اور جو ایسا کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے. ان اللہ یحب المقسطین. پبلک کے لیے نہیں لیکن علماء کے لیے فوری ایک تیز اشارہ کر دوں، مجرد ہو تو خود ماخذ، اور اگر ثلاثی مزید فی ہو جائے تو سلب ماخذ. اب علماء کو میں جلدی سے اشارہ کرنے لگا ہوں. سورہ رحمان میں جو کہا گیا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، ثلاثی مجرد استعمال ہوا، تو ثلاثی مجرد کا معنی تو خطرناک ہو جاتا ہے کہ تم ظلم کے ترازو قائم کرو، معنی یہ بن جاتا ہے. اس لیے حضرت مولا علی قاری رک کر کے تو فوراً ارشاد کرتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ اے بِالْعَدْلِ فَهُوَ اسْمٌ مَصْدَرٌ لِأَقْسَطَ لَا مَصْدَرٌ لِقَسَطَ. یہ علماء کو فوراً سمجھ آ گئی کہ بعض اوقات ایک ہوتے ہیں مصدر، ایک ہوتا ہے اس میں مصدر. تو یہ سورہ رحمان میں بالقسط کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ ثلاثی مجرد کا مصدر نہیں ہے بلکہ یہ اس میں مصدر ہے باب افعال کا. اس کا میرا اور آپ سے تعلق نہیں تھا، یہ جن احباب علم کی کہانی تھی ان کی میں نے چلتے چلتے ایک اشارہ نقل کر دیا. تو اللہ کا ایک اسم گرامی ہم آج سیکھ پائے المقسط. اللہ تعالیٰ کا ایک اور اسم گرامی الجامع. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنے اسماء گرامی ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سب کا ایک ہی معنی ہے. ایک اسم گرامی مختلف جہتوں کا معنی رکھتا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے. تو میں نے ایسا کیا کہ چونکہ ہماری بہت ساری مجبوریاں ہیں، 12 سال تو پہلے ہو گئے اور ابھی ہم 15 سے بارے ختم نہ کر پائے،
تو کچھ مجبوریاں تھیں کہ ابھی باقی 15 سپارے پڑے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ہم نے ٹچ کرنا ہے، پڑھنا ہے، تھوڑا تھوڑا سیکھنا ہے حسب توفیق۔ میں نے ان تمام اسماء گرامی کے تمام معانی بیان نہیں کیے، ایک ایک معنی بیان کر کے تمہیں آگے بڑھتا چلا گیا، مگر اگر آپ یہ سمجھے کہ ہماری گزشتہ 10-12 نشستوں میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہم نے سیکھے ہیں تو ان کا یہی معنی تھا، ایسا نہیں ہے، یہ تو بہت کم تھا، یہ تو سمجھو ہلکا سا ٹچ تھا جو ہم نے گزرتے گزرتے دیکھنا چاہا کہ آخر ہمارے اللہ کے اتنے نام ہیں، ہم دیکھیں تو صحیح کہ ان ناموں میں کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ مقسط آج آپ نے سنا اور طبیعت باغ باغ ہوئی کہ اللہ عدل بھی ہے، اللہ مقسط بھی ہے، تو ایک ایک معنی جان کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، مگر نہ سارے معانی میں نے آپ کے لیے بیان نہیں کیے۔ یہ مجھے اس لیے ضرورت پیش ہے کہ میرے سامنے آج لفظ جامع کا بہت سارے معانی بیان کیے جا چکے ہیں، میری کتاب جو سامنے پڑی ہوئی ہے حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ، تو میں ان میں سے ایک ہی معنی آپ کے لیے پھر بیان کروں گا حسب عادت اور ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ جامع لفظ جمع سے بنا، تو اب اس کے لیے سب سے بہترین معنی تو وہی ہونا چاہیے جو قرآن حکیم نے خود کہا اللہ کی ذات کے بارے میں، اور یہی لفظ استعمال کیا جامع۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، خود اللہ تعالیٰ نے وہ معنی ڈکلیئر کر دیا کہ اللہ جامع ہے۔ کیا ترجمہ پوری آیت کا جو میں نے پڑھی؟ لوگوں کو قیامت والے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ دن اس میں اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ پاک کیا ہوا؟ جامع ہوا، لوگوں کو جمع کرنے والا ہے۔ ترجمہ تو بہت آسان ہو گیا، لفظ جامع کا معنی بھی کھل گیا، لیکن وہ ایک ہماری پریشانی باقی رہ گئی۔ گزشتہ نشستوں میں ایک لفظ آیا تھا الباعث، الباعث۔ ارے بھائی باعث کا معنی میں نے آپ کو یہی تو بیان کیا تھا، اللہ بروز قیامت لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا، والذی بعث فی الامیین رسولا، یہ ساری باتیں ہم نے وہاں دیکھی تھی کہ اللہ نے امیین میں ایک رسول اٹھایا، تو بعث اٹھانا، مبعوث کرنا، تو اللہ قیامت والا دن لوگوں کو اٹھائے گا، تو باعث بھی اللہ قیامت والا دن لوگوں کو اٹھائے گا، اور الجامع اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت والا دن جمع کرنے والا ہے۔ تو کیا یہ ایک ہی بات ٹھہری یا کہ پھر باعث کسی اور معنی میں ہے اور جامع کسی اور معنی میں ہے؟ یہ بات ہم تھوڑا سا فرق جان لیں تو جان جانا چاہیے۔ اللہ قیامت والا دن لوگوں کو جمع کرے گا، اس کا معنی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والا دن لوگوں کو اٹھائے گا قبروں سے، اس کا معنی کچھ اور ہے۔ میں ان کی دونوں ترتیب کے ساتھ تصویریں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ہم سب لوگ قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہوں گے، کوئی اچھائی کی حالت میں اور کوئی اللہ کے عذاب اور گرفت کی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوگا، جی اب قیامت قائم ہونے لگی ہے، تو پہلا حکم یہ ہوگا، جیسے ہم صبح نماز پڑھنے کے لیے پہلا حکم یہ ہوتا ہے اٹھو نا، تو لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اگلا حکم وضو کرو نا، اس کے بعد اگلا حکم اب نماز پڑھو نا۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ احکام ہمارے سامنے آئے، پہلے لیٹے تھے تو اٹھنا، پھر بیٹھے تھے تو کھڑے ہونا، پھر وضو کرنا، پھر مصلی بچھانا، تو ترتیب کے ساتھ معاملات آگے بڑھے۔ تو قیامت والے دن لوگوں کو قبروں سے جو اٹھایا جانا ہے، اس معنی کے لیے باعث استعمال ہوا۔ اللہ قیامت والے دن لوگوں کو قبروں سے اٹھا دے گا۔ اب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ 30ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر یہ ہوگا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تو لوگ بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے پتنگوں کی طرح، کوئی ادھر جا رہا ہے، 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 کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ ہم سب نے آخر کار کہاں جانا ہے۔ تو یہاں تک سلسلہ ہوا الباعث، اس نے اٹھا تو دیا ہے، قبروں سے اٹھا تو دیا ہے، ارے بھائی اب جانا کہاں ہے، سب کو دھکیلنا کہاں ہے، سب کو جمع کہاں کرنا ہے۔ تو میدان حشر جس مقام پر آخرکار قیامت کا وقوع ہے، تو پھر لوگ جدھر جدھر بھی آگے پیچھے بھاگ دوڑ رہے ہوں گے۔ تو پھر حدیث میں جو مختلف الفاظ آئے، کئی تو خود ہی اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے پر ادھر چل پڑیں گے، کئی سواریوں پر سوار ہو کر ادھر چل پڑیں گے، کئیوں کو فرشتے ادھر ادھر سے دھکیل رہے ہوں گے۔ تو گویا قبروں سے اٹھنا یہ ایک مرحلہ تھا، اٹھنے کے بعد کسی ایک سمت میں بڑھ کر سب کا جمع ہو جانا یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ تو پہلے مرحلے کے لیے رب کائنات نے کہا ہم باعث ہوتے ہیں کہ مرے ہوئوں کو دوبارہ اٹھا دینا یہ باعث ذات کی شان ہوتی ہے، اور پھر جب وہ اٹھ جائیں تو بکھرے بکھرے ہو تو پھر ان کو جمع کر دینا یہ الجامع ذات کی شان ہوتی ہے۔ لہذا ان دونوں کا تعلق ہے قیامت کے دن کے ساتھ ہی، لیکن یہ دو مختلف مراحل تھے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو اسماء گرامی میں اشارہ فرما دیا۔ نمبر 3 پر آج ہم ایک لفظ اللہ کا اسم گرامی دیکھیں گے، الغنی۔ الغنی
اس لفظ کا جاننا بڑا خوبصورت ہے اور بڑا مزیدار ہے. اللہ غنی ہے. اس منگل کو سبزی منڈی میں سورت عنکبوت شروع ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو آیات چلتی گئیں تو ان میں ایک آیت شریفہ یہ آئی من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ترجمہ سننے سے پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کو یہ اگر پھول آپ کو دے دوں تو مجھے ہوا ثواب, تو آپ کو بھی تو فائدہ ہوا ہے. کچھ سونگھو گے, کچھ آپ کو بھی تو فائدہ ہوا نا. کوئی ضرورت کسی درجے کی آپ کی بھی تو پوری ہوئی نا. میں پانی کا گلاس آپ کو دے دوں, مجھے ثواب ہو گیا, تو آپ کو بھی تو کچھ فائدہ ہوا نا. آپ کی کوئی ضرورت تو پوری ہوئی نا. آپ نے مجھے کپڑوں کا سوٹ گفٹ کر دیا, آپ کو اللہ نے اجر دیا, تو مجھے بھی تو کچھ فائدہ ہوا نا. وہ ہم جب گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں تو جانبین میں فائدہ ہوتا ہے. لینے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور دینے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو آپ سمجھیں رب کائنات نے اپنی شان میں یوں کہا من جاہد فانما یجاہد لنفسہ. جو بندہ بھی کوشش کرتا ہے تو یاد رکھنا کہ اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہوتا, اسے ہی ہوتا ہے. اس کا فائدہ اسے ہی ہوتا ہے, ہمیں نہیں ہوتا. کیوں؟ ان اللہ لغنی, کیونکہ اللہ کو فائدوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ فائدے کیا ہوتے ہیں؟ کھانا پینا, صحت بنانا, بیماری سے عافیت پانا, گھر لینا, جن کو ہم اپنے فائدے سمجھتے ہیں. تو جس کو کسی بھی فائدے کی ضرورت نہ ہو اسے کہتے ہیں غنی. تو اللہ کو بندوں کی طرف سے, مخلوق کی طرف سے کسی طرح کے فائدے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. میں نچلے درجے میں آ جاؤں. آپ نے نام سنا حضرت عثمان غنی, یا اور بھی کئی لوگوں کے لیے کہتے ہیں یہ بڑا غنی آدمی ہے. بھائی تو غنی کا معنی کیا ہوگا کہ بھائی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا خود اتنا زیادہ ہے کہ اسے اب کوئی اور بندہ فائدہ پہنچائے اسے ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس بندے کو ہم دنیا میں بھی کتنے سارے اسٹوڈنٹس میرے, کتنے سارے درس قرآن کے ساتھی, کوئی امریکہ, کوئی جرمنی, کوئی اٹلی گئے ہوئے ہیں, تو مختلف اوقات میں فون آتے ہیں علامہ صاحب ہم آ رہے ہیں, کیا لائیں؟ میں کہتا ہوں اللہ کا دیا سب کچھ ہے, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. جو فائدہ تم نے مجھے پیسوں کی صورت میں, کیمرہ, کوئی موبائل, یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہی ہوتی ہیں, دینی ہیں, وہ اللہ نے مجھے پہلے ہی دی ہوئی ہیں. تو یہ چھوٹے درجے کی بات ہو گئی. تو آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو غنی ہوں گے, انہیں کسی اور کی طرف سے فائدہ دیا جائے اور ان کی ضرورت ہو, وہ نہیں ہوتی. وہ فائدہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ ان کی ضرورت پوری کر چکا ہوتا ہے. یہ ہوگی چھوٹے درجے کی بات. آپ گھر سے کھانا کھا کر آئے ہو, میں آپ سے کہوں آؤ جی آپ کو چرگا کھلاؤں, وہ کہو جی بھوک ہی نہیں ہے جی, طلب ہی نہیں ہے جی. ہوتا ہے نا, طلب ہی نہیں ہے جی, میری ضرورت پہلے ہی پوری ہو چکی ہے. اب آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ ہے غنی. غنی کا معنی کیا ہوا؟ ایسی ذات جس کو تم سب مل کر کچھ بھی فائدہ نہ دے سکو, وہ تمہاری طرف سے پہنچنے والے فائدوں سے بے نیاز ہو جائے, اسے غنی کہتے ہیں. الغنی, اللہ غنی ہے. ہم لوگوں نے سمجھا ہوا غنی کا معنی صرف مالدار ہوتا ہے. چلو یہ ایک چھوٹے درجے میں معنی دنیا کے حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے, لیکن غنی اصل میں اس ذات کو کہتے ہیں. یہ دیکھو میں الفاظ آپ کے لیے پڑھتا ہوں. الغنی ای المستغنی بذاتہ وصفاتہ عن کل شیء فی کل شیء. اللہ تعالی بے پرواہ ہے ہر ایک سے اور ہر معاملے میں. فی کل شیء, ہر معاملے میں. بھائی اس نے ظالموں سے حساب لینا ہے تو اسے کوئی فوج نہیں چاہیے. فوج نے جو کام آ کر کرنا تھا اس کے پاس پہلے ہی سے طاقت موجود ہے. اس نے کسی مظلوم کو فائدہ دلوانا ہے تو اسے محترم کوئی بینک بیلنس نہیں چاہیے. بھائی وہ تو جو ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ چاہیے وہ تو پہلے ہی اللہ اس کا خالق ہے. اب میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید ہمیں اللہ نے کچھ مدد دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے. اس کا کچھ کیسا معنی ہے؟ میں عاجز ہوں اس بات سے کہ کما حقہ, اللہ کی کسی صفت کو بیان کر سکوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ بڑے سے بڑے خطیب, بڑے سے بڑے بلیغ کو بھی جو جتنا چاہے نواز دے, لیکن میں کم از کم محسوس کرتا ہوں کہ کما حقہ میں وہ تمام معنی بیان نہیں کر سک رہا. لیکن اتنا ہو گیا کہ ہمیں کچھ سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ ہم غنی ہیں. اچھا میرے سامنے جو آیت ہے وہ آپ کو فوراً سمجھ آئے گی. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے سب لوگوں تم محتاج ہو اللہ کے, اللہ غنی ہے, یعنی وہ محتاج نہیں ہے تمہارا. یہ اس آیت کے بعد مفہوم اور کھل گیا. اللہ غنی ہے. آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ مغنی ہے. اللہ مغنی ہے. غنی اور مغنی یہ معنی آپ کو جلدی سمجھ آئے گا. کھانا اور کھلانا, پینا اور پلانا,
تو مغنی وہ خود غنی تھا، اوروں کے فائدوں کا محتاج ہی نہیں، تو وہ مغنی بھی ہے. یعنی کیا مانا؟ الذی یغنی من یشاء من عباده بما شاء، وہ مغنی ہے یعنی اپنے بندوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے وہ غنی بنا دیتا ہے. غنی کا معنی تو وہ نا خود غنی ہونا، بے پرواہ ہو جانا، فائدوں سے بے نیاز ہو جانا. مغنی یعنی وہ خود ایسا ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ فائدوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. اسی لیے تو یہ صوفیہ لوگ، یہ اللہ والے لوگ، یہ ان کی بادشاہوں کے ساتھ بنتی کیوں نہیں ہے؟ ان کی بنتی نہیں بادشاہوں کے ساتھ. وہ ماجرا پیچھے یہی ہوتا ہے کہ ان کو اللہ نے اندر سے غنی بنا دیا ہوتا ہے. بادشاہوں کے پاس جو فائدے ہو سکتے تھے ان کو دینے کے لیے اللہ نے ان کو پہلے ہی سے دیے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے مولا علی قاری ارشاد فرماتے ہیں اغناء اللہ العباد علی قسمین، اللہ اپنے بندوں کو دو طریقے سے غنی بناتا ہے. دو طریقے سے اللہ بندے کو غنی بناتا ہے. ایک طریقہ کون سا ہے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يُغْنِيهِ بِتَنْمِيَةِ أَمْوَالِهِ، کچھ لوگوں کو اللہ غنی یوں بناتا ہے کہ انہیں مال ہی بہت زیادہ دے دیتا ہے، انہیں اوروں کے مال کی ہرس ہی نہیں رہتی. وہ کہتے کیا کرنا ہے یار، کیا چوری کرے، کیا خیانت کرے، اتنا اللہ نے پہلے دیا ہوا ہے. تو مال دے کر اللہ انہیں غنی بنا دیتا ہے. اور ایک اور قسم وَمِنْهُمْ مَنْ يُغْنِيهِ بِتَصْفِيَةِ أَحْوَالِهِ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اندر کا انسان اللہ اتنا صاف کر دیتا ہے کہ جولی اور دامن خالی بھی ہونا تو وہ کسی کے مال کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے ہیں. یہ ہوتے ہیں اہل تصوف، یہ ہوتے ہیں صوفیاء کہ بھلے خالی دامن ہو، انہیں تو پرواہ نہیں ہوتی، توجہ بھی نہیں ہوتی ہے، ان کا معاملہ اللہ ہی کے ساتھ ہوتا ہے. تو مولا علی قاری کہتے ہیں ویسے آپ یقین مانو حقیقتاً غنا یہی ہوتا ہے کہ بندہ خالی دامن بھی ہو نا وہ کسی کی طرف دھیان نہ کرے بلکہ اللہ ہی کی طرف دھیان کرے. وَهَذَا هُوَ الْغِنَى الْحَقِيقِيُّ، یہ ہوتا ہے کہ حقیقی غنا. بڑے بڑے غریب لوگ میں نے دیکھے ہیں لیکن وہ غیرت مندی کی چٹان ہوتے ہیں، یقین جانے. بڑے بڑے غریب لوگ لیکن وہ شاید دو دو ٹائم کے فاقے کاٹ لیں لیکن اپنا راز کسی پر منکشف نہیں ہونے دیتے. یہ غنا اگر اللہ تعالی کسی کو عطا فرما دے تو حقیقی غنا اصل میں یہی ہوتا ہے. المانع، اللہ تعالیٰ منع کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ روکنے والا ہے. ایک ہی معنی کہوں گا، اللہ تعالیٰ تو بہت کچھ منع کر سکتا ہے اور بہت کچھ روک سکتا ہے، لیکن ایک ہی معنی کہوں گا. آپ نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا جو حسد کرتا ہے؟ حسد کرنے والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ حسد کی تعریف کیا ہے عربی زبان میں، ہمارے مذہب میں حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد اسے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے یہ پگڑی نصیب کر دی، تو آپ میں سے کوئی بندہ میرے ساتھ حسد کرے تو حسد کا معنی یہ ہوگا کہ وہ دل ہی دل میں یہ طلب کر رہا ہے کہ اے اللہ اس کے پاس یہ پگڑی نہیں رہنی چاہیے. تو جو نعمت اللہ تعالیٰ کسی کو دے رہا ہے تو اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، نہیں رہنی چاہیے. حسد کچھ ایسا ہوتا ہے. تو کبھی آپ نے حسد کرنے والے کو دیکھا ہو تو وہ جس کے متعلق حسد کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے حسد کے مطابق نہیں چلتا، اپنی شان رحمت کے مطابق فیصلے فرماتا ہے. میں چاہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھوکا مار دے، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے چاہنے سے، میرے طلب کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے جو شے آپ کو دینی ہے وہ آپ دے ہی دینی ہے. اور بالکل اس کے اگینسٹ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک شے کو حاصل کرنے کے لیے لاکھ جتن کرتے ہو، مجھے مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے، لیکن نہیں ملتی. تو یہ دو چیزیں ہوئی نا کہ جس کو اللہ نے دینا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو اللہ نے نہیں دینا عطا روک لینی ہے، لگا لو زور، کوئی دینے والا نہیں. تو یہ جو معنی ہے کہ جس کو اللہ نے نہیں دینا کوئی شے روک دینی ہے، منع کر دینی ہے، کوئی دلانے والا نہیں، ایسی ذات کو کہتے ہیں المانع. اور اس کا اشارہ خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ قوله علیہ الصلوۃ والسلام لا مانع لما اعطى ولا معطی لما منع. اللہ کی دونوں شانیں ہیں، جس کو کوئی وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے اللہ روکنا چاہے کوئی دلا نہیں سکتا. سبحان اللہ. باقی اس میں پھر تقدیر مبرم کے فیصلے، علماء یہ بات جانتے ہیں تقدیر مبرم کیا ہوتی ہے. یہ بعض اشارے میں جان بوجھ کر ایک چور آنکھ بیٹھی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، میں اس کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں. ایک چور آنکھ بیٹھی ہوتی ہے. وہ سورہ عنکبوت میں آپ نے الفاظ پڑھے ہیں گزشتہ سبق میں کہ سارے نہ جمعۃ المبارک کے درس میں
کہ سارے لوگ حضور سے قرآن سننے آتے تھے نا جب، تو سارے قرآن سننے نہیں آتے تھے. نحن اعلم بما یستمعون به، ہمیں پتہ ہے کہ کچھ اس لیے بھی آئے ہوئے، ہمیں پتہ ہے. رب کائنات نے خود کہا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مجلس میں لوگ قرآن سننے آتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس چکر میں آئے ہوئے ہیں، طنز کرنے کے لیے اور تنقید کرنے کے لیے. تو جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یہ میں ان کے گوشے گزار کرتا ہوں کہ تقدیر مبرم پر ایمان بھی یہ ایمان ہی بتاتا ہے اور یہ اسلام ہی بتاتا ہے. تقدیر مبرم سے ہٹ کر بات کرو تو اللہ تعالیٰ نے اختیارات بڑے بانٹے ہوئے ہیں، اپنی عطاؤں سے اختیارات بڑے بانٹے ہوئے ہیں. وہ کسی کی محبت کی ادا قبول کر لے تو نواز دیتا ہے، کسی کی شفاعت قبول کر لے تو نواز دیتا ہے، کسی کی سفارش قبول کر لے تو نواز دیتا ہے. تقدیر مبرم کا معاملہ باہر کا الگ ہے، وہ اس وقت انڈر ڈسکشن نہیں ہے. تو ارشاد گرامی ہوا المانع، اللہ تعالیٰ روکنے والا ہے. جب وہ کوئی شے روک دے تو پھر کوئی اللہ سے چھین نہیں سکتا. یہ معنی زبردست ہوا، یہ الفاظ اچھے ہو گئے. جب اللہ کوئی شے روک دے کوئی زبردستی نہیں لے سکتا، یہ بات ٹھیک ہو گئی. مجھے اپنا سارا بیان دہرانا پڑے گا، مجھے الفاظ ساتھ نہ دیے. اب اچانک اللہ کی طرف سے الفاظ زبان سے ادا ہو گئے. اللہ مانع ہے، جو چیز کسی کو نہ دینا چاہے کوئی زبردستی نہیں لے سکتا. یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. میں نے پہلے کہا تھا کوئی دلوا نہیں سکتا، میں ڈر رہا تھا، تقدیر مبرم کو ساتھ جوڑ دیا، دلوا نہیں سکتا. حالانکہ رسول اللہ کو شفاعت کرانے کا اختیار اللہ ہی نے تو دیا. پہلے جنت روک دی، نہیں دیں گے تجھے جنت، پھر خود ہی محبوب سے کہا چلیں ڈلیں درمیان میں. پھر شفاعت یہی تو ہے، پہلے کہا نہیں دوں گا، پھر کہا ڈلو درمیان میں، تو پھر دے دی. تو میں سوچ رہا تھا کیسے ڈیفائن کروں، وہ اللہ کا کرم ہو گیا، کوئی زبردستی نہیں دلوا سکتا. تو رسول اللہ علیہ السلام بھی جو جنت دلوائیں گے سفارش کر کے، زبردستی نہیں، محبت سے. اے اللہ اپنا ہے چھوڑ دے، اے اللہ درود و سلام پڑھنے والا تھا، اے اللہ ایسا کرنے والا تھا، اے اللہ قرآن پڑھنے والا، محبت سے اے اللہ چھوڑ دے. تو زبردستی اللہ سے کوئی دلوا نہیں سکتا. البتہ محبت کی اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے، محبت کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے. بھئی یہ جو میں نے ثانیاً کہا یہ اچھا ہوا، جو میں نے پہلے کہا میرے الفاظ میرے ساتھ نہیں دے رہے تھے. تو اب یہ جو دوسرا معنی ہوا زبردستی اللہ سے، اور حدیث کا اشارہ یہی ہے لا معطی لما منع، اللہ جس سے کوئی شے روک دے تو پھر کوئی دلوا نہیں سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا، مولا دے، ایسا نہیں ہو سکتا. البتہ محبت کی سفارش اللہ کے دربار میں چل جاتی ہے. الضار النافع، بہت آسان لفظ. گزشتہ نشست میں اور اس سے گزشتہ نشست میں کافی دیر تک آپ کو بٹھائے رکھتا تھا، گھنٹہ پر بھی نشست ہو گئی. اللہ پاک آپ کو برکت دے دے، آپ نے اپنی ہی قبر سجائی ہے. اللہ کی محبت بھی اللہ کے نام سیکھے تو اپنا ہی کچھ بنایا. آج مجھے امید ہے کہ ہماری نشست ذرا جلدی سمٹ جائے گی. میں تو اس سے بھی کچھ زیادہ ہی کلوز کرنا چاہ رہا تھا، کچھ اللہ کی طرف سے طبیعت کا معاملہ ایسا ہی تھا، ہفتہ بھر سے چیسٹ انفیکشن تھی، تو میں بس ادھر ہی آیا ہوں سبق دینے کے لیے. سبق بھی نہیں پڑھا سکا علماء کرام کو، تو لیکن میں گھنٹہ بھر نہیں، آج اس سے بہت کم اللہ کے فضل سے ہم اپنے سبق کو کلوز کر لیں گے. الضار النافع، سمپل بول دو تب بھی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نفع دینے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نقصان دینے والا بھی ہے. نافع اللہ تعالیٰ نفع دینے والا ہے، یہ تو فوراً سمجھ آ گیا. ضار اللہ نقصان دینے والا ہے. اس میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روک لیتا ہوں. کاروبار کیا نقصان ہو گیا، اچھا جناب پیسوں کا نقصان ہو گیا، چوری ہو گئی. وہ چند دن پہلے ایک علامہ صاحب کہنے لگے میری زمین پر قبضہ ہو گیا، وہ ایسے ہی انہوں نے حل چلا دیا، یہ نقصان ہو گئے. بچے فوت ہو گئے، نقصان ہو گیا. یہ دنیا میں نقصان. تو اللہ کی شان ہم نے گزشتہ نشست میں یا اس سے پچھلی نشست میں پڑھی تھی کہ وہ البرو ہے. البرو، اچھا برو کا معنی یہ تھا بار، خیر خواہی ہی کرنے والا. یہاں پیچھے پڑھ چکے ہیں. فائدہ ہی کرنے والا، بندوں کو بھلائی ہی دینے والا. تو جب یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ بندے کو بھلائی ہی دیتا ہے، تو پھر الضار نقصان دیتا ہے، یہ تو کلیش ہو گیا آپس میں. جب اس کی شان یہ ہوئی، بھائی ہم جو حضور کی شان پڑھتے ہیں کہ حضور نے کبھی بھی کسی سوالی کے سامنے نہ نہیں کی، جس نے مانگا دیا. تو اگر کبھی آپ کو یہ سننے کو مل جائے ایک بار نہ کی تھی تو یہ کلیش ہو گیا نا. سمجھانے کے لیے بات کر تو کلیش ہو گیا نا. تو ایسا ہوا نہیں، لیکن بتا رہا ہوں. تو ایسے ہی جب اللہ کی شان یہ ٹھہری کہ وہ ہمیشہ بندے کا بھلا ہی کرتا ہے، اور بھلا سوچتا نہیں بھلا کرتا ہے،
بھلا ہی کرتا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ وہ نقصان بھی دیتا ہے، پیسوں میں نقصان کر دیتا ہے، بچے مار دیتا ہے، تو یہ کیا شے ہوئی؟ میں یہ رہنمائی حاصل کرنا چاہوں گا حضرت امام جلال الدین سیوطی سے رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے ایک حدیث نقل فرمائی، میری مدد کرے گی وہ. ایک حدیث کے الفاظ یہ تھے کہ یہ حدیث جو میں پہلے کہوں گا یہ لمبی ہے اور اسے مشکات المصابیح میں کتاب الجنائز میں پڑھو. اس کا ایک جملہ بولنے لگا ہوں. کیا؟ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن بندے کی روح بھلا کیسے نکالی جاتی ہے جسم سے؟ خود ہی فرما دیا جیسے ایک پانی سے بھری ہوئی مشک ہو تو کہیں سے لیک ہو تو قطرہ ٹپکتا ہے، تو قطرہ ٹپکنے میں مشک سے قطرے کو نکلنے میں دقت ہوتی ہے؟ جی نہیں، بڑا ایزیلی ٹپک گیا. اور پانی کا ٹپکنا بڑا آسان ہوتا ہے، چھوٹا سا سوراخ ہو جائے تو آسانی سے ٹپک کر وہ گیا. تو مومن کی روح یوں نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے ٹپک جاتا ہے. مانا یہ تھا کہ وہ گیا، آسانی سے گیا، آسانی سے مر گیا. اور امام سیوطی کے الفاظ یہ ہے کہ المؤمن یموت بعرق جبینہ، کہ مومن بندہ جب مرتا ہے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں اس کے. یہ حدیث کے الفاظ ٹھہرے. اتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے کہ پسینے چھوٹ جاتے ہیں اس کے. اب یہ دو کلیشز ہوئے. ایک یہ کہا کہ مومن کی روح تو آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکل جاتا ہے، کوئی تکلیف نہ ہوئی. اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض مومنوں کو یوں موت دیتا ہے کہ اس کے ماتھے سے پسینے نکل جاتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو نقصان ہو گیا، تکلیف دے دی، نقصان دے دیا. تو ہم پڑھ رہے تھے اللہ تو بر ہی ہے، فائدہ ہی کرتا ہے، تو موت کے وقت بڑی تکلیف دے دی. بہت سارے مراحل ہیں زندگی میں، ہم نے ایک مرحلہ چوز کیا. اس نے کہا میں ہمیشہ فائدہ کرتا ہوں بندوں کا، بر ہوں بر، لیکن موت کے وقت اتنی تکلیف دے دی کہ پسینے ٹپک گئے. میرے حضور راز بتا دے، اللہ تو بر تھا، تو بر ہو کر ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہو کر اتنی تکلیف دے دی. حدیث کے الفاظ کتنے میٹھے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ مومن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ اسے دوزخ میں ساڑوں، پسند نہیں کرتا اسے دوزخ میں ساڑوں. تو دوزخ میں ساڑنا تو بہت خطرناک معاملہ ہوا نا. تو پھر حضور کیا ہوتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت سختی بڑھا دیتا ہے تاکہ ادھر ہی جلدی سے گزارا ہو جائے، دوزخ میں نہ ساڑوں اسے. اچھا آپ کو سمجھ آ گئی فوراً کہ یہ جو موت کے وقت تکلیف ہوئی ہے، دکھنے میں تکلیف ہے، اصل میں فائدہ ہے. وہ دوزخ سے بچا لیا، یہ بہت بڑا فائدہ ہے. بچے کو ہم نے کڑوی دیوائی پلائی، ایک دم سے تکلیف ہے، خیر حقیقت میں اس کی گروتھ ہے، اس کی شفا ہے، اس کا فائدہ ہے. لہذا اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ جو دھوبی کپڑوں کو تھاپے سے مارتا ہے وہ اصل میں اس کا بھلا کر رہا ہوتا ہے، کپڑے کو صاف کر رہا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کر رہا ہوتا ہے. اب استاد شاگرد کو جو دو چھڑیاں لگا رہا ہوتا ہے، یہ اصل میں دکھنے میں عارضی سی تکلیف ہے، اس تکلیف کے پردے کو ہٹا کر دیکھو اصل میں بہت بڑی خیر خواہی ہوتی ہے. تو اب آپ سمجھ گئے کہ یہ دونوں باتیں آپس میں کلیش نہیں کر رہی تھی. جس کو ہم نے کہا کہ وہ بر ہے وہ ہمیشہ بندوں کا فائدہ ہی کرتا ہے، اور ابھی جو ہم نے پڑھا اللہ نقصان بھی کر دیتا ہے، وہ نقصان بھی فائدہ ہی کی خاطر کرتا ہے. وہ نقصان بھی 15واں سپارہ ختم ہوا، ہمارا 16واں شروع ہوا. خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا. ان لوگوں نے فری کھاتے بٹھایا تھا، فری کھاتے بغیر کرائے کے، اور جاتے جاتے اترنے سے پہلے پھٹا توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا واہ جی، ایک تو انہوں نے کرایہ نہیں لیا اور اوپر سے آپ نے پھٹا توڑ دیا. کہا ان کے فائدے ہوئی کہ تو توڑا. جو کشتی بھی سلامتی سے ادھر جاتی تھی بادشاہ پکڑ لیتا تھا، تو ہم نے کہا اس کو تھوڑا کو توڑ دو تاکہ اس کے بال بچوں کا رزق چلتا رہے. پھٹا تو پھر بھی لگ جائے گا. میرا خیال ہے کہ عنوان واضح ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ الضار ہے اور اللہ تعالیٰ النافع ہے. تو اللہ تعالیٰ جو نقصان دیتا ہے اس کے پیچھے بھی بہت بڑا نفع چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ دو لفظ آج ہم نے مزید سیکھ لیے. النور، اللہ تعالیٰ کا ایک اسم گرامی ہے نور. نور کے بارے میں تمام مفسرین کرام نے بھی یہی لکھا. آج میں نور اور ضیاء کی بحث نہیں کروں گا. هو الذی جعل الشمس ضیاء، جعل الشمس نورا وجعل الشمس ضیاء. اس نے سورج اور چاند کو نور اور ضیاء بنا دیا. میں یہ بحث آج نہیں کروں گا، میرا عنوان نہیں. نور کیا ہوتا ہے، ضیاء کیا ہوتی ہے، فرق ہے ان میں. روح البیان کو اٹھا کر پڑھیے. تو نور یہ ہوتا ہے کہ الظاہر بنفسہ المظہر لغیرہ، جو خود اتنا ظاہر ہوتا ہے
کہ اس کے ظہور میں اوروں کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. یعنی روشنی، یہ سائنس کا فارمولہ بھی یہی ہے، ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے، سائنس بھی یہی کہتے ہے، روشنی دکھتی نہیں بلکہ روشنی میں اور چیزیں دیکھی جاتی ہیں. نور کا ترجمہ ہم روشنی کرتے ہیں، روشنی خود نہیں دکھتی. آج تک میں نے روشنی نہیں دیکھی، روشنی میں اور چیزیں دکھتی ہیں. تو اندھیرا خیر دکھ جاتا ہے، اندھیرا دکھ جاتا ہے، لیکن روشنی یہ ایک ایسا لطیف کوئی احساس ہے کہ یہ خود نہیں دکھتا لیکن یہ اوروں کو ظاہر کر دیتا ہے. اتنا کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نور ہے. یاد رکھنا کہ خود رب کائنات نے ارشاد کیا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں کا بھی نور ہے اور اللہ تعالیٰ زمینوں کا بھی نور ہے. ساری بحثوں کا نتیجہ یہ ہے اللہ نور السماوات، اے اللہ منور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمینوں کو بھی نور دینے والا ہے اور آسمانوں کو بھی نور دینے والا ہے. اس پر میں اس وقت کچھ زیادہ بحث نہیں کر سکوں گا. حضرت مولا علی قاری نے نور کی اقسام لکھی ہیں. اللہ جو روشنیاں دیتا ہے، کسی کو روشنی دیتا ہے اس حال میں، کسی کو روشنی دیتا ہے اس حال میں، کسی کو روشنی دیتا ہے اس حال میں. مثال کے طور پر بنور الآفاق بالنجوم والقلوب بفنون المعارف وسنون العلوم والابدان بآثار الطاعت، یعنی یہ ساری اقسام آپ نے ارشاد فرما دی ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ آج ہم نے انشاءاللہ یہ عنوان کلوز کر لینا ہے، تو حسب حال ایک ایک معنی، ایک ایک مفہوم ہم سیکھ کر آگے بڑھ جائیں گے. اللہ تعالی ہادی ہے، ہادی فوراً آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہدایت سے بنا ہے. تو اللہ تعالی ہدایت دینے والا ہے. ویسے ہدایت کا معنی خود بھی اپنے مقام پر اچھا خاصا ڈیفیکلٹ ہے. ہدایت ہوتی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے. تو ہدایت ہوتی کیا ہے؟ رسول اللہ کے متعلق کبھی یہ کہنا کہ انک لا تہدی من احببت، آپ تو ہدایت دیتے ہی نہیں ہیں. جس کو آپ چاہتے ہیں ہدایت دیں تو آپ تو ہدایت دیتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ حضور ہدایت دینے ہی کے لیے تو آئے تھے. یقین جان لیجئے کہ اچھی خاصی مشکل بحث ہے. اس کو اگر ہم چند لفظوں میں سیکھنا چاہیں کوشش کر کے، تو اتنا کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے پتہ بتانا اور ایک ہوتا ہے کہ پتہ بتانا نہ بلکہ وہاں چھوڑ کر آنا. فرق ہو گیا نا؟ ایک ہوتا ہے پتہ بتانا، ہوتی یہ بھی ہدایت ہے، یہ ہدایت کا ایک درجہ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے پتہ نہ بتانا بلکہ چھوڑ کر آنا، پہنچا کر آنا، یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے میری مدد ہوگی کہ میں یہ دو جملے کہاں سے میرے دماغ میں فٹ ہو گئے اچانک، میں سوچتا رہا تھا کیسے بتاؤں گا. ایک ہوتا ہے یہاں کھڑے کھڑے پتہ بتا دینا کہ جا یار فلانے کا گھر ادھر ہے، یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ صرف پتہ ہی نہ بتانا، بندہ چاہے یا نہ چاہے تو بندہ کہے کہ تو نے اب پوچھا ہے میں تجھے چھوڑ کر ہی ہوں. یہ ہدایت کا اگلا مرتبہ ہے. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی لگائی تھی کہ آپ پتہ بتاتے جائیں. باقی رہی بات کہ پھر کس کا دل پھیر کر ہم پہنچا بھی آئیں گے، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. ورنہ آپ پر اعتراض ہو جاتا کہ ابو لہب کو ہدایت کیوں نہ دے سکے. جو ہدایت آپ کا درجہ تھا وہ آپ نے دے دی، بتا دی، چل بھئی یہ اللہ ہے، یہ رسول ہے، یہ بت سارے جھوٹے ہیں. جو ڈیوٹی آپ کی تھی وہ آپ نے بتا دی. رہا دل پھیر کر کے تو منزل پر پہنچا دینا، یہ ذمہ ہمارا تھا. تو اس بات کی طرف اشارہ کیا انک لا تہدی، محبوب وہ ہدایت ہے کہ بالکل ہر ایک کو منزل پر چھوڑ کر آنا، یہ ہم نے اپنے ذمہ لیا ہوا. آپ بتا دیا کریں، جس کا دل ہم کھول دیں گے اسے ہم خود ہی پہنچا دیں گے. آپ کا کام یہاں پر ختم. بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ شکر ہو گیا قرآن پاک کے الفاظ اچانک ذہن میں آ گئے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب پاک آپ یہ کیجئے کہ جو کچھ ہم نے آپ کو دیا آپ ان کو بیان کر دیں، آپ اس کی تبلیغ کر دیں. اس کے بعد لست علیہم بمسیطر، زبردستی پکڑ کر کے تو چھوڑ کر آنا یہ آپ کا کام ہی نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے. لہذا الہادی، اللہ تعالیٰ بھی ہادی ہے لیکن کسی اور مفہوم میں، رسول اللہ بھی ہادی ہے لیکن کسی اور مفہوم میں. رسول اللہ ہادی ہے یعنی پتہ بتاتے ہیں، اچھائی بیان کرتے ہیں، برائی ظاہر کرتے ہیں، یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے، ادھر جاؤ گے تو نتیجہ یہ، ادھر جاؤ گے تو نتیجہ یہ. اس کے بعد پھر نتیجے تک بھی پہنچا دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ اس سینس میں ہادی ہے. تو اللہ ہادی ہے. معنی کیا ہوا؟ هو الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى،
اس نے پہلے مخلوقات کو پیدا کیا اور پھر ان کو ہدایت عطا فرما دی. اللہ بدیع ہے، بدیع السماوات والارض. میں نے آپ کو موجد اور بدیع کا فرق بیان کرتے ہوئے شروع کی ابحاث میں یہ جملے بول دیے ہوئے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم بچے ہوتے تھے نا، جب آپ بھی اور میں بھی، تو اسکولوں میں ہم جہاز بنایا کرتے تھے. کاغذ لیا، اس کو ایسے فولڈ کیا، اس کو پھر ایک مخصوص طے لگائی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جہاز یا کشتی بن جاتی. تو یہ جو میٹیریل پہلے سے موجود ہوتا اسے فولڈ کر کے تو ایک نئی تصویر بنا دینا، اسے موجد کہا جاتا ہے. اسے موجد کہا جاتا ہے. یہ جتنے بھی ایجادات ہیں سائنس کی، مادہ میٹیریل پہلے سے موجود ہوتا ہے. موبائلز بن گئے تو مادہ کسی نہ کسی سینس میں، کسی نہ کسی فارم میں پہلے سے موجود ہوتا ہے. یہ اس کو کنورٹ کرتے ہیں، تصویریں اس کی تبدیل کرتے ہیں، سائز چھوٹا بڑا کیا، ان کو ڈیزائن کیا تو ملا کر جوڑ جاڑ کر میٹیریل پہلے سے موجود اور اس کو صرف کنورٹ کر دیا کسی اور شکل و صورت میں، کسی اور حیت میں، کسی اور فارم میں، تو اسے کہتے ہیں موجد. اور وہ ذات بھائی سائنسدانوں نے موبائل ایجاد کیا تو میٹیریل تھا تو ایجاد کیا نا، نہ ہوتا تو نہ کرتے. تو وہ ذات جو شے بھی بنا دے اور اس کا میٹیریل بھی بنا دے نئے سرے سے. پہلے کچھ بھی نہیں تھا، شے بھی نہیں تھی، شے کا میٹیریل بھی نہیں تھا. آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے اور مٹی بھی نہیں تھی. پہلے اس نے مٹی بنائی، مٹی بنا کر کے تو پھر اس نے آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک تخلیق فرمایا. تو مٹی بھی اسی نے بنا دی اور پھر اس مٹی سے مزید کنورٹ کر دیا. وہ پتلا مبارک بھی اللہ ہی نے بنا دیا. تو اللہ بدیع، جو میٹیریل بھی بنائے، نئی شکل بھی بنائے، اسے بدیع کہا جاتا ہے. اور جو میٹیریل پہلے سے لے کر اسے مزید کچھ آگے بنا دے تو اسے موجد کہا جاتا ہے. میں الفاظ آپ کے لیے تلاوت کر کے بڑھ جاؤں گا. المبدع الذي اتى بما لم يسبق الیہ. پہلے کچھ بھی نہیں تھا تو سب کچھ اس نے کر دیا. تو ایسی ذات کے لیے لفظ بدیع استعمال کیا جاتا ہے. باقی اس وقت اچانک میرے ذہن میں باقی نہیں ہے. میں آپ کو خالق اور بدیع کا فرق بیان کر چکا ہوں. جہاں خالق کی بحث آئی تھی میں نے وہاں کہا تھا اللہ خالق بھی ہے بنانے والا اور بدیع بھی ہے بنانے والا. میں نے وہاں یہ فرق بیان کیا تھا، لیکن آج اس نشست نے میرے ذہن میں موجود نہیں رہ سکا کہ خالق میں اور بدیع میں کیا فرق ہے. اور میں مطالعے کے درمیان اس کو اسٹڈی بھی نہیں کر سکا. خیال بھی نہیں آیا کہ خالق پہلے ہم پڑھ چکے ہیں تو خالق اللہ ہے، لیکن وہ وہاں مفہوم میں فرق ہے. اور بدیع بھی ہے اللہ، یہاں مفہوم میں فرق ہے، لیکن آج اس وقت میں ذہن میں باقی نہیں رہ سکا. اگلا لفظ بھی باقی ہی ہے، الباقی، اللہ باقی ہے. تو اس کے بعد آ رہا ہے الوارث. اللہ وارث ہے. یہ دونوں بڑے قریب کا مفہوم رکھنے والے الفاظ ہیں. اللہ باقی ہے، اس کو تو ہم سورہ رحمان میں تلاوت کرنا چاہیں گے. رب کائنات نے ارشاد کیا کل من علیہا فان ویبقا، باقی یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر ایک شے نے فنا ہو جانا ہے تو باقی رہے گی، یعنی جس سے فنا تاری نہیں ہوگی وہ اللہ ہی کی ذات ہے. تو ہمیشہ رہنے والی ذات، الدائم الذی لا یفنا، جو کبھی بھی فنا نہ ہو، جو کبھی بھی ختم نہ ہو، اس ذات کو باقی کہتے ہیں. اس کے فوراً بعد کیا الوارث. اللہ وارث بھی ہے. تو باقی میں اور وارث میں فرق کیا ہوگا؟ وارث بھی تو وہی ذات جو، وہی دیکھو باپ مر گیا تو بچے وارث، تو جو باقی رہے وہی وارث ہوتے ہیں. ماں مر گئی تو بچے وارث. آج ایک بوڑھا شخص میرے پاس آیا گھر میں، وہ گلیانے کی طرف سے، ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے، ہم 5 بھائی ہیں تو 5 بہنیں ہیں، تو وہ جائیداد تقسیم کرنی ہے، تو وہ تو گئے تو وارث تو ہم ہی ہیں. تو وارث جو مر گیا تو پیچھے جو سنبھالے سارا کچھ وارث. تو وارث بھی تو باقی رہنے والا ہی ہوتا ہے. تو باقی کا معنی بھی تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ باقی رہنے والا ہوتا ہے. لیکن آؤ ان دونوں کا جلدی سے فرق بیان کر دوں. وارث میں اور باقی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دکھنے میں، سننے میں ایک دم سے یوں لگا کہ باقی سارے مر جائیں تو وہ باقی رہے، تو وارث بھی جب مر جائے تو وہ باقی رہے. لگا یوں کہ یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، لیکن ایک جیسے نہیں ہیں. دیکھیں آج اگر میں مر جاؤں، میرا ایک بیٹا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، میرے 2 بھائی بھی ہیں، 4 بھائی بھی ہیں میرے، تو میں مر گیا تو باقی تو یہ سارے رہے. میرے بھائی بھی میرے مرنے کے بعد باقی رہے اور میرے بچے بھی میرے مرنے کے بعد باقی رہے. باقی یہ سارے رہے، لیکن وارث یہ سارے نہیں ہیں. وارث یہ سارے نہیں ہیں. وارث کون ہوگا؟ میرا بیٹا اور میری بیٹیاں، یہ میرے وارث ہوں گے. یہ باقی بھی ہوں گے اور وارث بھی ہوں گے. ارے بھائی وارث کہ جب سارے مر جائے تو جو کچھ ہے سارا اسی کا ہو، اسے وارث کہیں گے. اللہ باقی بھی ہے، سب مر گئے تو پھر بھی رہا، تو جو چیزیں ہوں گی تو پھر یہ کس کی ہوں گی؟ کہا وارث بھی ہے. کہا وارث بھی ہے. جب سب مر جاؤ گے تو یہ چیزیں ہماری کل تک بھی ہماری تھیں،
آج ہم نے تمہیں ورتنے کے لیے دی ہوئی ہیں اب بھی ویسے ہماری، جب سارے مر جاؤ گے تو تب بھی ہماری ہی ہوں گے. یہ باقی اور وارث کا ذرا فرق ہوا. میں یہ مفہوم قرآن پاک سے آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں. لمن الملک اليوم، سب جب مر چکے تو اعلان ہوا، بتاؤ یہ بادشاہت، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ خود ہی کہا للہ، اللہ کا ہے. یہ ہے وارث، وہ باقی بھی ہے اور جو کچھ ہے اس کا مالک بھی ہے، ملکیت بھی اسی کی ہے. اس سینس میں اللہ وارث ہوا. اسی لیے ارشاد گرامی ہوا انا نحن نرث الارض ومن علیہا، ہم ہیں جو زمین کے بھی وارث ہیں اور جو کچھ زمین پر ہے اس کے بھی وارث ہیں. جلدی سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ وارث اور باقی میں کیا فرق ہے. لفظ پیچھے رہ گئے آج کی نشست کے لیے دو. ایک ہے الرشید، اللہ رشید ہے. یہ رشید، رشد، ارشاد، مرشد، یہ سارے لفظ کچھ اسی سینس میں استعمال ہوتے ہیں. آج آپ کو انشاءاللہ تھوڑا سا سمجھ آئے گا کہ مرشد کسے کہیں گے. اللہ رشید ہے تو مرشد پھر کسے کہیں گے؟ اچھا جی، رشید کیا ہے؟ الیس منکم رجل الرشید، یہ تانا چلا تھا اور تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے رشید. لیکن رشید کا معنی سمجھدار نہیں، رشید کا معنی سمجھدار نہیں ہے. ہمارے ہاں اسی سینس میں چلتا ہے. رشید یعنی سمجھدار آدمی، رشد والا، ارشاد کرنے والا. مرشد نہیں. یہ رشید کا معنی کیا ہے؟ میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. الفاظ بڑے مشکل سے ہیں، پڑھ دیتا ہوں پھر اسے آسان کرنے کی کوشش کروں گا. ایک بار تو حضرت مولا علی قاری کہنے لگے کہ الرشید الذي تنساق تدابيره الى غايتها على سنن السداد بلا استشارہ و ارشاد. بڑا مشکل الفاظ، مجھے ان کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈر سا لگ گیا. میں اس لیے تھوڑا سا آگے جاؤں گا جو ذرا جلدی سمجھ آ جانے والے ہیں. فهو الذي ارشد الخلق الى مصالحهم. یہ دیکھیے اب آپ کو جلدی سمجھ آئے گی انشاءاللہ. سردیاں آتی ہیں تو جناب علی فٹافٹ ہم نے کہا یار سویٹر ہونے چاہیے، جرسیاں ہونے چاہیے، کوٹ ہونے چاہیے. ہمیں پتا تھا کہ اس نقصان سے بچنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی. کچھ ہم نے غذائی اجناس میں بھی چینجنگ کر لی. گرمیوں کے اندر ہم مچھلی کھا نہیں رہے تھے تو سردیوں کے اندر ہم نے کہا مچھلی سٹاک کرنی چاہیے. 10, 15, 20 کلو مچھلی کا آرڈر دے دیا. ڈیم کی مچھلی ہو جی ذرا، کچھ دیسی مرغے سٹاک کر لیں، کچھ چکور، تیتر، بٹیرے، جس کو جو توفیق ہمت ہوتی ہے. تو یہ کیسے لگا پتا کہ بھائی سردیوں میں یہ چیزیں کھائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. تو انسان یہ فیصلے کرتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو اپنے حق میں فائدہ مند سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس ہوگا تو میرا فائدہ ہوگا، میری اصلاح ہوگی، میری مصلحت ہوگی، مجھے اچھے نتائج حاصل ہوں گے. تو انسان کچھ ایسا بھی سمجھتا ہے کہ میرے پاس اگر یوں ہوا تو مجھے نقصان ہو جائے گا. تو اپنے نقصان کو پہچاننا اور اپنے فائدے کو پہچاننا، یہ دونوں کیٹیگریز کے انسان، یہ دونوں سوچیں، یہ دونوں افکار ہم انسانوں میں اللہ نے پیدا کیے. ہم انسانوں میں اللہ نے یہ دونوں خوبیاں پیدا کی. ہم اپنے فائدوں کو بھی پہچانتے ہیں اور نقصان کو بھی پہچانتے ہیں. تو پیچھے صلاحیت اس نے پیدا کی، پیچھے صلاحیت اس نے پیدا کی. تو یہی ترجمہ ہوتا ہے رشید کا. الذی ارشد الخلق الی مصالحہم. رشید اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی مخلوق کو ان کی بھلائیوں کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے کہ کس میں ان کا فائدہ ہے، یہ سمجھ اسے عطا کر دیتا ہے. اسے رشید کہتے ہیں جو اپنی مخلوق کو مصالح، بھلائیاں سمجھا دے، ان کی سوچ میں اتار دے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے. اسے رشید کہتے ہیں. اسی لیے تو مرشد صرف اسے ہی کہتے ہیں. نالائق سنیو، مرشد صرف اسے کہتے ہیں جو تمہیں تمہاری فائدے کی بات سمجھائے. جنت میں کیسے جاؤ گے، دوزخ سے کیسے بچو گے، قبر کیسے بچاؤ گے، جو تمہیں صرف یہ بتائے وہ مرشد ہوتا ہے. اور تمہیں آج تک یہ سمجھ نہیں آتا کہ مرشد کون ہوتا ہے. تم لمبے بارے والوں کو مرشد سمجھتے ہو، ننگے بابے کو مرشد سمجھتے ہو، گندے کپڑوں والوں کو تم مرشد سمجھتے. نالائق سننی. آج کئیوں کو اللہ نے ہدایت دی بھی ہے، انہیں سمجھ ہے کہ مرشد کون ہوتا ہے. مرشد کا تو کام ہی، رسول اللہ علیہ السلام مرشد اعظم بن کر آئے، لوگوں کی سوچوں میں یہ بات اتارنے کے لیے آئے کہ کیا شے اس دنیا میں تمہاری آخرت کے لیے فائدہ مند ہے اسے سمجھو، اور کیا شے تمہیں نقصان دینے والی ہے تمہاری آخرت میں اسے سمجھو. لہذا اللہ خود ہوا رشید اور اس نے اپنے محبوب کو بنا دیا مرشد. یعنی جو اصلاح اللہ سے فیض بن کر چلی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے دامن میں سمیٹی، وہی فیض اصلاح حضور رحمت عالم نے صحابہ میں، اہل بیت نے منتقل کیا، وہ تابعین تک، نسل در نسل آج بھی
لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جنہیں سمجھ ہے کہ آخرت کا فائدہ محمد کی غلامی ہی میں ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہی میں ہے، قرآن پاک کے سائے میں رہنے ہی میں ہے، اللہ کے گھر کے آلے دوالے رہنے ہی میں ہے، اللہ کے سامنے جھولیاں پسارنے ہی میں ہے، اللہ کے سامنے رونے دھونے ہی میں ہے۔ جس جگہ سے، جس مرکز سے تمہیں یہ سوچ میسر ہو جائے کہ ہمارا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، وہ بندہ ہوگا مرشد۔ اور تمہیں بوٹیوں پر لگا دے، افیون پر لگا دے، اور ساڑیاں پڑیاں نمازاں نے، لا حول ولا قوت، شیطان کہیں کا، کہاں پڑیاں نمازیں ہیں تمہاری؟ نماز تمہیں ایک نہ بتائے، اللہ رسول کی کہانی ایک نہ بتائے، چرسیں پلوائے، افیونیں کھلائے، اور تم اسے ڈانس کروائے، نچوائے اور دھمالے کروائے، اور پھر کہے جی یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، دوزخ میں پہنچی ہوئی سرکار ہے، نعوذ باللہ العزیز، جو خود بھی گمراہ۔ رسول اللہ کا بیان، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ ایسوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، ضلوا فاضلوا، جن کے پاس علم نہیں ہوگا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ رسول اللہ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے کہ مرشد کا کام یہ رزق کھولنا نہیں ہوتا، یہ اللہ کھولتا ہے، وہ خود ان کی برکات سے اللہ کھول، یہ ذمہ داریاں ادھر ہیں۔ ایک بار میرے استاد گرامی فرمانے لگے ہم بھی ایسے چلے لوگ ہیں جو ذمہ داریاں اللہ کی ہیں انہیں ہم نبھانا چاہتے ہیں کہ انہیں کہیں ہم نبھا لیں، اور جو ڈیوٹیاں ہماری ہیں انہیں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ہماری ڈیوٹی تھی بندگی کرو، باقی رزق وزق یہ ہماری ڈیوٹی ہے، تمہاری ڈیوٹی بندگی کرنا، تمہاری ضرورتیں پوری کرنا ہماری ڈیوٹی۔ تو ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنے والا عنوان جو تھا اللہ کا ادھر لپکے اور زندگی بھر لپکے، اور جو ہماری ڈیوٹی تھی نا کہ مولا ہم تیرے بن کر رہیں گے، دھیان ہی نہیں ادھر۔ الرشید، یار کبھی کبھی میں ذرا مجبور ہو جاتا ہوں، تھوڑا سا غلط گرم گرم بول دیتا ہوں، ماحول کی آلودگیاں چونکہ دیکھتا ہوں تکلیف ہوتی ہے، تو میں بھی انشاءاللہ تو جو کہا آپ کے بھلائی کے لیے کہا، آپ کے فائدے کے لیے کہا کہ اللہ کرے آپ کی سوچ پاکیزہ ہو جائے، جو مذہب جو لائن دینا چاہتا ہے اللہ کرے ہمیں وہ سمجھ آ جائے۔ اچھا جی، الرشید هو الذي ارشد الخلق الى مصالحهم، رشید اس ذات کو کہتے ہیں جو بندوں کو، مخلوقات کو ان کی مصالح عطا فرماتا، صرف انسانوں کے نہیں، اللہ نے ٹڈیوں تک کو بتایا، چیونٹیوں تک کو بتایا کہ کیا ان کے لیے بہتر ہے۔ مثال پیش کروں، یہ چیونٹیاں گندم کے دانے اٹھا کر لے جاتی ہیں، جلدی سے بتا دوں ایک مثال، لاکھوں مثالیں کائنات سے بھری ہوئی ہیں۔ تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ جب ساون کا موسم آتا ہے تو چیونٹی اپنے گندم کے دانے کو توڑ دیتی ہے؟ نہیں سنا تو آج سن لیجئے، یہ اپنے گندم کے دانوں کو توڑ دیتی ہے۔ اللہ نے اس کو یہ سمجھ دی ہے اگر یہ دانہ سلامت رہا تو اگ پڑے گا، وہ توڑ دیتی ہے، پھر وہ اگتا نہیں، اس کی خوراک بنتا ہے۔ چیونٹیوں تک کو اللہ رب العالمین نے یہ ان کے مصالح عطا ہوا نا، عجیب و غریب ہوا نا۔ شہد کی مکھیوں کی بات کر لو، ان کووں کی بات کر لو، اور جناب کس شے کی بات، وہ تو عنوان پھر بہت سارا پھیل جاتا ہے۔ تو اللہ رشید ہے۔ چھوٹے بچوں کو، چھوٹے بچے، میری چھوٹی بیٹی 10 مہینے کی، تو وہ بالکل صوفے کے پاس، میں نے اس کی ماما سے کہا یہ گرنے لگی ہے، کہنے لگے نہیں یہ پرسوں گری تھی، اس کے بعد سے اب نہیں گر رہی، اسے پتا ہے کہ تھوڑا سا آگے گئی نا یہ گر جائے گی۔ چھوٹے بچوں کو اللہ پاک نے ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات اتار دی کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے اور اس میں تمہارا نقصان۔ اللہ تعالیٰ صبور ہے، اور یہ آج کی نشست کا آخری لفظ ہوا۔ اللہ تعالیٰ صبور ہے، اس کا ترجمہ میں کروں گا تو آپ کو حلیم یاد آ جائے گا، اور پھر مجھے فرق بیان کرنا پڑے گا۔ صبور میں سے صبر کرنا تو صبور بہت صبر کرنے والا، لیکن یہ مفہوم ادا نہیں ہوا۔ آپ سنیں، الذی لا یستعال فی مؤاخذۃ العصاة، میں نے زندگی میں کئی گناہ کیے ہیں لیکن آج تک اللہ نے مجھے پکڑا نہیں ہے۔ آپ نے بھی زندگی میں کئی گناہ کیے ہیں لیکن آج تک چل رہے ہو، پھر رہے ہو۔ قرآن حکیم نے کہا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنے لگ جاتا ان کا کام تو ہو گیا تھا، پھر ادھر غلطی کی ساتھ ہی مارا گیا، ادھر غلطی کی ساتھ ہی مارا گیا، ادھر غلطی کی ساتھ ہی مارا گیا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا ظَلَمُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمْ، یہ ایک اور آیت کے الفاظ، اگر اللہ ان کی غلطیوں پر پکڑ کرتا تو پھر تو کچھ بچتا ہی نہ، ما ترکا، کچھ نہ بچتا، سب ختم۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، یعنی صبر کیا ہوا ہے۔ تو صبور کا معنی کیا ہوا؟ جو غلطیاں دیکھ کر، جو غلطی کی سزا بنتی تھی تو غلطی کی سزا دینے میں جلدی نہ کرے، جو غلطی کی سزا دینے میں جلدی نہ کرے، مہلت دے دے، مہلت دے دے، جا موقع ہے تیرے لیے، ہر رات کو موقع ہے تیرے لیے، شب برات موقع ہے تیرے لیے، رمضان موقع ہے تیرے لیے، جمعے موقع ہے تیرے لیے، ہر نماز موقع ہے تیرے لیے، کسی طریقے سے گھوم گھام کر آ جا، ہم چھوڑ دیں گے۔
تو وہ جو موقع فراہم کرے، ڈیلے کرے، تاخیر کرے، جلدی نہ کرے عذاب دینے میں، سزا دینے میں، وہ ہوا صبور. تو آؤ ذرا پیچھے چلتے ہیں. حلیم ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی میں آپ کو یہ بیان کر آیا تھا، الذی لا یعجل عقوبۃ المؤمنین. حلیم اس ذات کو کہتے ہیں جو مؤمنین کو سزا دینے میں جلدی نہ کرے. یہ حلیم ہم نے پڑھا تھا. تو اب آپ کو لگ گیا نا کہ یہ تو ایک ہی بات ٹھہری، الصبور اور الحلیم. دونوں کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے صرف یہی دیکھا کہ جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے. تو پھر یہ دو لفظ کیوں ہیں؟ تو جاننا چاہیے. لفظ دو ہیں تو سمجھو پیچھے معانی بھی دو ہیں. اس کی تصویر میں آپ کو کیسے بتاؤں گا. چھوٹے پیمانے پر بات کا سمجھنا ذرا ذہنوں کو قریب کرتا ہے بڑی بات سمجھنے کے لیے. گلی محلے کے اندر بچہ ہمارا بیٹا کھیل رہا تھا، غصہ بہت چڑھا، پڑھنے کا ٹائم ہے، یہ نالائق کھیل رہا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو جناب ڈانٹ رہا. ہم نے کہا چل گھر تیری ٹانگ توڑتا ہوں، فی الحال میں تجھے کچھ نہیں کہتا. صبر کر لیا، صبر کر لیا، فی الحال کچھ نہ کہا. ایک درجہ سمجھ آ گیا. فی الحال کچھ نہ کہا چل تو تیرا گھر میں تجھے کرتا ہوں ٹھیک. تو گھر جا کر پھر ہم تو کبھی دو لگا بھی دیتے ہیں، تو کبھی پھر گھر جا کر تو طبیعت آگے پیچھے ہو گئی تو چھوڑ دیا. کہا تھا چل تجھے کرتا ہوں ٹھیک، اور گھر جا کر چھوڑ دیا. وہ جو پہلا مرتبہ تھا فوراً سزا دینی تھی، نہیں دی. چانس تھا کہ گھر جا کر ملے گی، چانس تھا گھر جا کر سزا ملے گی. اور اگر گھر جا کر اگنور کر دیا، گھر جا کر تو پھر سزا نہ دی، تو پھر یہ دوسرا سٹیپ ہوا نا. وہ جو چانس تھا اب وہ بھی اینڈ ہو گیا. صبور اس نے کہا میں تمہیں فی الحال تو کچھ نہیں کہتا، اللہ کی طرف سے فی الحال میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. ڈر باقی ہے، پتہ نہیں آخرت کو کیا بنے گا. اس نے کہا ہم حلیم بھی ہیں، قیامت کا دن ہوگا تو کئیوں کی سزا بنتی ہوگی، ہم اگنور کر دیں گے، ہم معاف کر دیں گے. یہ نعت خانوں آپ سمجھو اعلی حضرت کا وہ کلام اچانک شعر ذہن میں آ گیا. ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا یہاں ہوگی یا روزے جزا. اعلی حضرت فرماتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ جو گناہ ہوئے ہیں تو ان کی سزا ادھر ملے گی یا ادھر. تو چانس تو تھا ادھر ملے گی. ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا یا ہوگی یا روزے جزا. دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ادھر وہ صبور ہے، ادھر وہ حلیم ہے. حلیم ہونے کا معنی یہ نہیں کہ ہر ایک کو چھوڑ دے گا، یہ تو اس کے قانون کے خلاف ہے، آخر دوزخ بھرنی ہے. لیکن حلیم ہونے کا معنی آپ یہ سمجھ آگے کہ اب الفاظ پڑھے ملا علی قاری کے. والفرق بينه وبين الحليم ان الصبر يشعر بانه يعاقب في الاخره بخلاف الحليم. جب کہا نا اللہ صبور ہے تو یہ تو سمجھ آ کہ فی الحال اللہ نے کچھ نہیں کہا، لیکن اشارہ ہے، خطرہ ہے کہ آخرت میں پکڑے جا سکتے ہیں. بخلاف الحلیم، تو پھر جب آخرت کا زمانہ آ جائے تو وہ کہے کہ جب ہم عفو ہوتے ہیں، معاف کرنے والے، جاؤ چھوڑ دیا. اب اس نے صفت حلیم ہونے کا اظہار فرما دیا. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہوا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا ہونا تھا کہ، اور آپ نے بھی کبھی زندگی میں ایسا ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء گرامی اس نے ارشاد فرمائے ہیں تو ہم نے سارے سیکھنے تھے، کبھی ہو گیا، اس کا کرم ہو گیا، اس کی مہربانی ہو گئی. تو اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے. مشکل تھا، مجھے خود معلوم ہے کہ مشکل تھا، خاص کر کے وہاں بہت ڈیفیکلٹی بن جاتی ہے جہاں دو لفظ ایک ہی طرح کا معنی دے رہے ہوں تو پھر انہیں الگ الگ کرنا، ممتاز کرنا. یار یہ کون سی صفت ہے اور یہ کون سی صفت ہے. جیسے کہ آج کی نشست میں ہم نے دیکھا، یہ تو سورۃ طٰہٰ کی شروع کی آیات میں یہ بات آ گئی کہ اللہ کے سارے اسماء اچھے ہیں. تو توجہ میں اللہ نے توفیق ڈال دی کہ چلو پھر سیکھو اگر اچھے ہیں تو ہم نے وہ 12 13 14 نشستوں میں اللہ کے حکم سے سیکھ لیے.